بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں؟ کیونکہ اہل سنت میں کچھ ناسبی گھسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم ان کا علمی آپریشن کریں گے، اور جو ناسبی ہیں ان کے دماغ میں جو کیڑا گھسا ہوا ہے، اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کا آپریشن کریں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، اور اس حوالے سے ہمارے فقہاء نے کیا لکھا ہے اور عقائد کی کتب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ اس حوالے سے جی ترمذی جلد نمبر 4 میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 9 میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ تو مواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت راشدہ ہے یہ 30 سال تک رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خلافت راشدہ ہے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہار شریعت پڑھ لو، جلد نمبر 1 پڑھ لو کہ جو خلافت راشدہ ہے یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی ہے، اور بہار شریعت میں خلفاء راشدین کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 پڑھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں، اور ناسبیوں پڑھو۔ اور اس طرح اہل سنت کے اندر کئی لوگ ایسے گھسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کہتے رہتے ہیں۔ وہ بھائی خلیفہ راشد نہیں تھے، پہلے اسلام کے بادشاہ تھے۔ پڑھو، پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، بہار شریعت پڑھو، دیگر جو عقائد کی اہل سنت کی کتاب ان کو پڑھو، مطالعہ کرو ان کا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کیا ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے؟ جبکہ بہار شریعت میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خلیفہ راشد لکھا ہوا ہے، تو ان کو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو بھائی اس حوالے سے یاد رکھو کہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی شرائط ہے، ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے ہجرت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے انہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے۔ ازالۃ الخفا میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہجرت نہیں کی ہے، صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے ہجرت بھی کیا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان میں یہ شرط مفقود ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور پہلے خلیفہ جو ہے پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، ان کے اندر یہ شرط مفقود ہے یہ ہجرت کرنے والی، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یہ اس حدیث کے مصداق نہیں ہے، ان کو بعض علماء اہل سنت نے کہا ہے، جیسے بہار شریعت میں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، یہ اچھے خلیفہ راشد تھے، خیر خواہ تھے، عادل تھے، تو ان کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول تو ہے نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول نہیں ہے، تو ان میں بھی یہ شرط مفقود ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ہجرت نہیں کی، ہجرت یہ خلفائے راشدین نے کی ہے، تو لہٰذا جو خلفائے راشدین ہیں 5 ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی اہل سنت کی عقائد کی کتبیں ہیں ان کو پڑھ لو، ناسبیت لوگوں کے دماغوں کے اندر کیڑا گھسا ہوا ہے، اس طرح اہل سنت کے اندر بھی کئی لوگ گھسے ہوئے ہیں جو سنی ہیں اور وہ پڑھتے تو ہیں نہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اور اس طرح ہماری کوئی پوسٹ دیکھ لیں یا کوئی ویڈیو دیکھ لیں جس میں ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں، تو ان کو کیڑا تنگ کرتا ہے، خود مطالعہ تو کرتے ہیں نہیں، پتہ ہے نہیں، تو کہتے ہیں جی وہ مفتی صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے اسلام اور اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، بھائی خلیفہ راشد نہیں تھے۔ اعتراض کرنے والے وہ پہلے پڑھو تو صحیح، تو پتہ ہے نہیں اور اعتراض کرتے رہتے ہو۔ اور باقی اس حوالے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرنے والا یاد رکھے اہل سنت سے خارج ہے، دوزخی ہے، اور ایسا شخص رافضی ہے۔ تو یہ ہمارا فتویٰ بھی ہے، اس پر ہمارا فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر دیگر جگہوں پر شیئر کر دیں گے، اور مزید اگر آپ نے کوئی سوال کرنا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ اس کا بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی آپ اہل سنت کی عقائد کی کتب ہیں ان کو پڑھ لو، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں۔ جلد نمبر 29 پڑھو، ناسبیو پڑھو، تم لوگ تمہارے دماغوں میں کیڑا جو گھسا ہوا ہے، علمی یتیم ہو تم لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر مزید تم لوگوں نے کوئی سوال کرنا کر لو، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔